ہزاروں سال پرانی تحریریں اور کہانیاں آج بھی انسان کے ذہن کو حیران کرتی ہیں۔ ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو آسمان زمین پر اتری، جنہیں ہم واچرز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ فرشتے تھے یا کسی اور دنیا کی مخلوق؟ یہ سوال آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ قدیم کتاب حنوک، جسے بک آف اینوک کہا جاتا ہے، اس میں واچرز کی پوری کہانی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی بائبل کے دور سے بھی پرانی مانی جاتی ہے، اور کئی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تحریر انسانی تاریخ کی سب سے پراسرار داستانوں میں سے ایک ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق واچرز دراصل آسمانی مخلوقات تھے جنہیں خدا نے انسانوں پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ زمین پر اترے تاکہ انسانوں کو سیدھے راستے پر رکھ سکیں، لیکن زمین پر آتے ہی وہ خود اس کشش میں پھنس گئے جس سے وہ انسانوں کو بچانے آئے تھے۔ ان واچرز نے انسانی عورتوں کو دیکھ کر ان کی خوبصورتی کی تعریف کی اور ان کی خواہشات میں گرفتار ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمانی قانون ٹوٹا اور زمین پر ایک نیا دور شروع ہوا۔ کہانی کے مطابق ان واچرز نے فیصلہ کیا کہ وہ انسانی عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کریں گے۔ یہ بات ان کے سردار نے طے کی اور باقی سب نے اس پر ہاں کر دی۔ چنانچہ وہ زمین پر اترے اور انسانی عورتوں سے رشتے بنائے۔ ان رشتوں سے جو مخلوق پیدا ہوئی وہ عام انسان نہیں تھے، بلکہ نیفیلیم کہلائے۔ یہ دیوقامت اور غیر معمولی طاقت رکھنے والے بینگز تھے جنہوں نے زمین پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ ان کا قد اتنا بڑا بتایا جاتا ہے کہ عام انسان ان کے سامنے بونے لگتے تھے۔ لیکن واچرز کی کہانی صرف یہاں تک محدود نہیں۔ انہوں نے انسان کو وہ علم بھی سکھایا جو انسانوں کے لیے بہت خطرناک تھا۔ مثال کے طور پر انہوں نے لوگوں کو ہتھیار بنانے کا طریقہ بتایا، لوہے اور کانسی سے جنگی سامان تیار کرنا سکھایا۔ انہوں نے جادو اور ٹونوں کی تعلیم دی، عورتوں کو میک اپ اور خوبصورتی کے طریقے سکھائے، ستاروں کا یعنی فلکیات کا علم بتایا۔ یہ وہ علوم تھے جنہیں خدا نے انسانوں کے لیے اس وقت تک راز رکھا تھا، لیکن واچرز نے یہ سب انسانوں پر ظاہر کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ زمین پر خونریزی اور فساد بڑھ گیا۔ بک آف اینوک میں لکھا ہے کہ واچرز کے ان اعمال کی وجہ سے انسان تباہی کی راہ پر چل نکلے۔ نیفیلیم زمین پر گھومتے اور انسانوں کو غلام بناتے۔ وہ انسانوں کا خون پیتے، زمین کی پیداوار کھاتے اور لوگوں کو ڈراتے۔ ان کی طاقت اور حکومت اتنی زیادہ تھی کہ عام انسان ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا ایک اندھیر نگری کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ سب دیکھ کر خدا کو شدید غضب آیا۔ واچرز نے جس مقصد کے لیے زمین پر آنا تھا، اس کے برعکس انہوں نے زمین کو بگاڑ دیا۔ ان کے ذریعے انسانوں کو وہ علم ملا جس نے انہیں جنگجو اور باغی بنا دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ ان واچرز کو سزا کیسے دی جائے۔ قدیم روایت کے مطابق خدا نے اپنے طاقتور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان واچرز کو پکڑ کر قید کر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک گہرے قید خانے میں ڈال دیا گیا جو قیامت تک کے لیے ان کے لیے ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کی اولاد یعنی نیفیلیم زمین پر باقی رہے۔ یہی وہ دور تھا جب زمین پر فساد، خونریزی اور بربادی نے عروج پکڑا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے خدا نے زمین پر طوفان نوح بھیجا تاکہ اس تباہی کو ختم کیا جا سکے۔ پانی کے طوفان نے زمین کو صاف کر دیا اور نیفیلیم بھی ختم ہو گئے۔ واچرز کی یہ کہانی بظاہر ایک مذہبی داستان لگتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جیسے قصے دنیا کی مختلف تہذیبوں میں ملتے ہیں۔ یونانی داستانوں میں دیوتا زمین پر آ کر عورتوں سے تعلق بناتے ہیں اور ہیرو پیدا ہوتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا کی کہانیوں میں بھی انوناکی جیسے خداؤں کا ذکر ہے جو انسانوں کو علم اور طاقت دیتے ہیں۔ یعنی مختلف تہذیبوں نے الگ الگ انداز میں ایک ہی کہانی بیان کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے محققین اور سازشی نظریہ رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید واچرز اصل میں ایلینز تھے جو ہزاروں سال پہلے زمین پر آئے۔ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اور علم انسانوں کو دیا اور اسی لیے انسان اچانک ترقی کی طرف بڑھنے لگے۔ جب ہم قدیم آثار قدیمہ کو دیکھتے ہیں، مثلا مصر کے عظیم پیرامڈز یا پتھروں سے بنے ایسے ڈھانچے جو آج کی مشینوں کے بغیر ممکن نہیں لگتے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کس نے بنایا؟ کیا انسان نے خود اتنے عظیم کارنامے انجام دیے یا پھر کوئی اور مخلوق اس کے پیچھے تھی؟ یہاں واچرز کا ذکر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ واچرز اور انوناکی ایک ہی کہانی ہے، لیکن مختلف زبانوں اور مختلف تہذیبوں میں ان کے نام الگ الگ رکھے گئے۔ کہیں انہیں دیوتا کہا گیا، کہیں فرشتے اور کہیں آسمانی مخلوق، لیکن ان سب کا مقصد ایک ہی بتایا جاتا ہے کہ وہ آسمان سے اترے اور انسان کو غیر معمولی علم دیا۔ واچرز کی کہانی صرف ایک پراسرار داستان نہیں، بلکہ یہ انسان کے ذہن میں ایک سوال بھی چھوڑتی ہے: کیا واقعی ہم اکیلے ہیں؟
کیا ہماری تاریخ صرف وہی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور چھپا ہوا سچ ہے؟ اگر واچرز صرف کہانیاں ہیں تو پھر یہ کہانیاں دنیا کے کونے کونے میں کیوں بار بار دہرائی جاتی ہیں؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر یہ مخلوق آخر گئی کہاں؟ واچرز کی کہانی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ ان کی سزا کا ذکر مختلف کتابوں میں الگ الگ انداز میں کیا گیا ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق ان واچرز کو خدا نے فرشتوں کے ذریعے پکڑوایا اور ایک اندھیری گہرائی میں جکڑ دیا جسے ایبیس یا ٹارٹرس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو قیامت تک کے لیے ان کا قید خانہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر خدا نے خود انہیں زمین پر بھیجا تو پھر یہ کیوں ہوا کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئے؟ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ واچرز کا زمین پر آنا انسان کے امتحان کا حصہ تھا۔ یہ مخلوق طاقتور تھی لیکن ان کے پاس بھی آزادی تھی کہ وہ چاہیں تو نافرمانی کریں۔ جب انہوں نے زمین پر قدم رکھا تو وہ بھی انسانوں کی طرح خواہشات کا شکار ہو گئے۔ یہ ایک سبق تھا کہ خواہ مخلوق کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اگر وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کرے تو اس کا انجام تباہی ہے۔ کچھ قدیم روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ مخلوق دراصل زمین کی نگرانی کے ساتھ ساتھ انسان کی ترقی کا بھی حصہ تھی۔ ان کا فرض تھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو صرف اپنی تقدیر ہی نہیں بدلی بلکہ انسانیت کے لیے بھی ایک پل کا کردار ادا کریں۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو صرف اپنی تقدیر ہی نہیں بدلی بلکہ انسانیت کے لیے بھی ایک نیا رخ متعین کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض محققین واچرز کو محض گنہگار فرشتے نہیں سمجھتے بلکہ انہیں کائناتی علم کے محافظ مانتے ہیں۔ ان کے مطابق واچرز نے جو راز انسانوں کو دیے وہ دراصل کائنات کی وہ سچائیاں تھیں جو ہمیشہ پوشیدہ رکھی جاتی ہیں۔ اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ مخلوق انسان کو شعور کی ایک نئی سطح تک لے جانا چاہتی تھی، لیکن انسان اس علم کا بوجھ نہ اٹھا سکا اور اسے جنگ و فساد میں استعمال کرنے لگا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ واچرز اب بھی خاموشی سے زمین پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ براہ راست ظاہر نہیں ہوتے لیکن وقتاً فوقتاً اپنی موجودگی کے اشارے دیتے ہیں۔ پراسرار خواب، آسمان پر انوکھے اجسام یا وہ عجیب روشنیوں کے مظاہر جنہیں ہم UFOs کہتے ہیں، یہ سب واچرز کی خاموش نشانیوں کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واچرز کبھی مکمل طور پر زمین سے رخصت نہیں ہوئے، وہ پس پردہ رہ کر واقعات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ سازشی نظریات کے مطابق بڑے بڑے حکمران، سائنسدان اور دنیا کے طاقتور ادارے ان کے رابطے میں ہیں۔ اس رائے کے مطابق انسانی تاریخ کی بڑی تبدیلیاں دراصل انسان کی اپنی کاوش نہیں بلکہ انہی واچرز کے خفیہ منصوبوں کا حصہ ہیں۔ یہ سوچ خوف بھی پیدا کرتی ہے اور تجسس بھی۔ اگر واقعی واچرز آج بھی موجود ہیں تو وہ کس مقصد کے لیے یہاں ہیں؟ کیا وہ انسان کو ایک بار پھر علم دیں گے یا اسے خود ہی اپنی غلطیوں کے انجام تک پہنچنے دیں گے؟ شاید اس سوال کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ یہ کہانی ہے واچرز کی اولاد کی جنہیں نیفیلیم کہا جاتا ہے۔ اگر واچرز آسمان سے آنے والی مخلوق تھے تو ان کی نسل زمین پر پیدا ہونے والی وہ طاقتور ہستیاں تھیں جنہوں نے صدیوں تک انسانوں پر حکمرانی کی۔ ان کا ذکر بائبل، کتاب حنوک اور دنیا کی کئی تہذیبوں میں ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نیفیلیم اصل میں تھے کیا؟ کتاب حنوک اور دیگر قدیم تحریروں کے مطابق نیفیلیم عام انسان نہیں تھے۔ وہ واچرز اور انسان عورتوں کے تعلق سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کا قد، طاقت اور ذہانت عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ ان کا قد 20 سے 30 فٹ تک ہوتا تھا۔ وہ پہاڑوں جیسے جسم کے مالک تھے اور اپنی طاقت کے بل پر زمین پر حکومت کرتے تھے۔ نیفیلیم کی کہانی خوف اور پراسراریت سے بھری ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کا شکار کرتے تھے، ان کا خون پیتے اور زمین کی ہر چیز پر قبضہ جمانا چاہتے تھے۔ انسان ان کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر فساد اور تباہی بڑھ گئی۔ یہ صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی کہ خدا نے فیصلہ کیا کہ زمین کو پاک کرنے کے لیے ایک بڑا طوفان بھیجا جائے۔ یہی وہ طوفان ہے جسے ہم حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے جانتے ہیں۔ لیکن کچھ محققین کا یہ کہنا ہے کہ نیفیلیم مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ ان کے کچھ نشانات اور نسلیں کسی نہ کسی صورت میں بچ گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کئی تہذیبوں میں دیوقامت انسانوں کی کہانیاں بار بار سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اساطیر میں دیوتاؤں اور ٹائٹنز کی جنگ کا ذکر ہے۔ اسی طرح میکسیکو اور جنوبی امریکہ کی قدیم روایات میں بھی جائنٹس کی موجودگی کے ثبوت ملتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے،
اگر نیفیلیم حقیقت میں موجود تھے تو ان کے جسم یا ڈھانچے کہاں گئے ہیں؟ کئی بار دنیا کے مختلف حصوں سے دیوقامت انسانوں کے ڈھانچوں کے ملنے کی خبریں سامنے آئیں۔ اخبارات اور تحقیقی رپورٹس میں ایسے سکیلیٹنز کی تصاویر شائع ہوئیں جنہیں عام انسان کے مقابلے میں کئی گنا بڑا دکھایا گیا۔ اگرچہ کچھ کو بعد میں جعلی قرار دیا گیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہیں مکمل طور پر جھٹلایا نہیں جا سکا۔ امریکہ میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب اسمتھسونین انسٹیٹیوشن پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جائنٹس کے ڈھانچوں کو چھپا دیا تاکہ یہ حقیقت عوام تک نہ پہنچے۔ سازشی نظریات کے مطابق بڑے ادارے اور حکومتیں نہیں چاہتی کہ لوگ یہ جانیں کہ ماضی میں زمین پر ایک ایسی نسل بھی رہی ہے جو عام انسانوں سے بالکل مختلف تھی۔ اگر یہ بات عام ہو جائے تو انسانی تاریخ کو از سر نو لکھنا پڑے گا۔ نیفیلیم کے بارے میں ایک اور پہلو بھی دلچسپ ہے۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ محض جسمانی طور پر بڑے نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس روحانی طاقتیں بھی تھیں۔ وہ جادو، علم نجوم اور ایسے علوم جانتے تھے جو عام انسان کی پہنچ سے باہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حکمرانی صرف جسمانی طاقت پر نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی اثر و رسوخ پر بھی تھی۔ قدیم دنیا کے کئی مقامات پر ایسے آثار موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ زمین پر ایسی مخلوقات رہی ہوں گی جو عام انسان سے کہیں زیادہ بڑی اور طاقتور تھیں۔ مثال کے طور پر لبنان کے علاقے بالبک میں ایک ایسا پتھر ہے جس کا وزن 1200 ٹن سے زیادہ ہے۔ آج کی جدید ترین کرین بھی اسے نہیں ہلا سکتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اسے کس نے کاٹا اور اس جگہ پر رکھا؟ کچھ محققین کا یہ خیال ہے کہ یہ نیفیلیم کی طاقت کا نتیجہ تھا، کیونکہ عام انسانوں کے لیے یہ کام ممکن ہی نہیں۔ قدیم مایا اور انکا تہذیب کے کھنڈرات میں ایسے مجسمے اور تصویریں ملتی ہیں جن میں غیر معمولی قد کے انسان دکھائے گئے ہیں۔ یہ شواہد ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ نیفیلیم محض کہانیاں نہیں تھے بلکہ واقعی تاریخ میں موجود تھے۔ اب اگر ہم مذہبی حوالوں پر دوبارہ نظر ڈالیں تو یہ بات بھی ملتی ہے کہ خدا نے نیفیلیم کی وجہ سے ہی زمین پر طوفان بھیجا تاکہ اس زمین کو پاک کیا جا سکے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ طوفان کے بعد بھی جائنٹس کا ذکر آتا ہے۔ اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان میں سے کچھ طوفان سے بچ گئے تھے یا پھر واچرز نے دوبارہ کسی نہ کسی طرح اپنی نسل کو زمین پر جاری رکھا؟ سوچ کر دیکھیں، اگر واقعی نیفیلیم زمین پر موجود تھے تو ان کے بچے کہاں گئے؟ کیا وہ سب ختم ہو گئے یا آج بھی ہمارے درمیان چھپے ہوئے ہیں؟ یہ سوال صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک خوفناک راز کی طرح ہے۔ بائبل میں تو صاف لکھا ہے کہ یہ مخلوق انسانوں اور آسمانی ہستیوں کے ملاپ سے بنی ہوئی تھی۔ لیکن ذرا غور کیجئے، اگر ان کا خون انسانوں میں شامل ہو گیا تھا تو کیا یہ ممکن نہیں کہ آج کی طاقتور ترین خاندان، حکمران یا خفیہ تنظیمیں دراصل انہی نیفیلیمز کی باقیات ہوں؟ سوچ کر دیکھیے، اگر نیفیلیم ہزاروں سال پہلے زمین پر تھے تو ان کی باقیات کہاں گئیں؟ صرف ڈھانچے اور قدیم کہانیاں یا پھر کچھ اور بھی؟ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ نیفیلیم کے صرف جسم بڑے نہیں تھے بلکہ ان کے ڈی این اے میں بھی ایک ایسا راز چھپا تھا جو آج کے سائنسدانوں کے لیے سنسنی خیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی لیبارٹریز، خفیہ ملٹری پروگرامز اور بایوٹیک کمپنیاں پراسرار طور پر پرانے دیوقامت ڈھانچوں کے ڈی این اے پر ریسرچ کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ صرف ہڈیاں ہیں تو ان پر اتنا راز کیوں؟ کچھ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ان ہڈیوں میں عام انسانوں سے مختلف جینیاتی نشان پائے گئے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہی نیفیلیم کا خون تھا؟ اور کیا یہی غیر انسانی جینز آج کے ہائبرڈ ایکسپیریمنٹس کی بنیاد بن رہے ہیں؟ اب ذرا جدید دنیا پر نظر ڈالیں۔ کتنا عجیب ہے کہ فلموں اور گیمز میں بار بار سپر ہیومنز، ہائبرڈ سولجرز اور جائگنٹک میوٹیشنز کو دکھایا جاتا ہے، لیکن کیا یہ سب صرف تفریح ہے یا پھر اصل حقیقت کو چھپانے کا طریقہ؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حکومتیں اور خفیہ ایجنسیاں وہی دکھاتی ہیں جو پہلے سے آزما رہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر ایک خوفناک امکان سامنے آتا ہے۔ کیا سائنسدان دوبارہ نیفیلیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا وہ پرانے ڈی این اے اور جدید ٹیکنالوجی کو ملا کر ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو عام انسان سے کئی گنا طاقتور ہو؟ یہاں پر ایک اور پہلو دلچسپ ہے۔ قدیم کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ نیفیلیم کی روحیں طوفان نوح کے بعد ختم نہیں ہوئیں بلکہ زمین پر بھٹکتی رہیں۔ کچھ لوگ انہیں آج کے ایول سپرٹس یا ڈیمنز سمجھتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو ذرا سوچئے، اگر یہ بے جسد ارواح آج بھی زندہ ہیں تو کیا وہ نئے ہائبرڈ جسموں میں واپس آنے کا انتظار کر رہی ہیں؟ سوچئے، ایک دن ایسا آ سکتا ہے جب وہ دوبارہ اپنی جسمانی شکل میں لوٹیں گے۔
लेकिन इस बार वो सिर्फ कदीम जायंट्स नहीं होंगे, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और डीएनए इंजीनियरिंग के मिलाप से कहीं ज्यादा ताकतवर एक ऐसी नस्ल जो शायद इंसान को मुकम्मल तौर पर गुलाम बना दे। शायद यही वजह है कि आज दुनिया तेजी से एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां इंसान और मशीन का फर्क मिट रहा है। अगर निफिलियम वापस आए तो वो सिर्फ जिस्मानी ताकत से नहीं बल्कि मसनूई जहानत और जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ आएंगे। तो सवाल ये है, क्या इंसान इस बार उनका मुकाबला कर पाएगा या फिर एक बार फिर वही तारीख दोहराई जाएगी जिसने जमीन को खौफ और अंधेरों में डुबो दिया था? अगर ये सब सच है तो शायद हमारी दुनिया वो नहीं जो हम समझते हैं। हो सकता है हम एक ऐसे खेल के किरदार हैं जिसके असल मास्टर वही कदीम मखलूक है, और अगर वो वाकई वापस आने वाले हैं तो आने वाला वक्त इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। सवाल ये है, हम तैयार हैं या नहीं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो देवकामत मखलूक जिन्हें कदीम जमानों में नफीलियम कहा जाता था, अगर हकीकत में मौजूद थे तो उनके जिस्म कहाँ गए? क्या वो सब खत्म हो गए या कहीं छुपाए गए? कई तहकीकात बताती हैं कि दुनिया के दूर दराज इलाकों में अजीबो गरीब हड्डियां और ढांचे दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स या तो गायब कर दी गईं या फिर कुदरती गलती का लेबल लगाकर दबा दी गईं। मिसाल के तौर पर अमेरिका के एक इलाके में खुदाई के दौरान ऐसे ढांचे मिले जिनके कद का अंदाजा 12 से 15 फुट के दरमियान था। मकामी अखबारात ने खबर छापी, मगर कुछ ही दिनों बाद वो खबर अखबारों से गायब कर दी गई। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर किसी को ये सच छुपाना था? अब आइए पेरू की तरफ। वहां एक ऐसी लाश मिली जिसका सर लंबूतरा और आंखों के सॉकेट इंसानों से कई गुना बड़े थे। कुछ साइंसदानों ने कहा कि यह किसी कदीम कबीले की रसूमात का नतीजा है, लेकिन डीएनए टेस्ट ने सबको चौंका दिया। वो नमूने भी किसी मारूफ इंसानी नस्ल से मेल नहीं खाते थे। सवाल यह है, अगर ये इंसान नहीं थे तो फिर ये आखिर कौन थे? यहाँ एक और हैरानकुन हकीकत सामने आती है। कदीम ढांचे और इमारतें जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी भी समझने से कासिर है, मिस्र के अजीम एहराम या फिर लबनान के बालबक के वो पत्थर जिनका वजन हजारों टन है, आम इंसान इन्हें ना काट सकता था और ना उठा सकता था। तो फिर ये आखिर किसने किया? क्या ये वही देवकामत मखलूक थी जिन्हें हम निफिलियम कहते हैं? और सिर्फ ये इमारतें ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं कि गारों के अंदर देवकामत साए देखे गए हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि यह महज वहम है, मगर जो लोग अपनी आंखों से देखने का दावा करते हैं वो इसे किसी ख्वाब या ख्याल का हिस्सा नहीं मानते। उनके मुताबिक ये मखलूक आज भी जिंदा है, मगर खुद को इंसानों से छुपा कर रखती है। अब एक और चौंका देने वाली बात पर गौर करें। जदीद साइंस ने हाल ही में ऐसे डीएनए के टुकड़े दरियाफ्त किए हैं जो न मुकम्मल इंसान से ताल्लुक रखते हैं और न किसी जानवर से। ये नामालूम जीनियाती मवाद कहलाते हैं। कुछ माहिरीन साफ कहते हैं ये वही खून की बाकियात हैं जो इंसान और गैर इंसानी मखलूक के मिलाप से पैदा हुए थे। अगर ये सच है तो फिर निफिलियम महज एक अफसाना नहीं बल्कि एक वापस आएंगे। क्या वो पुराने दौर के देवकामत जिस्मों के साथ आएंगे या फिर जदीद टेक्नोलॉजी और जीनियाती इंजीनियरिंग के जरिए एक नई शक्ल इख्तियार करेंगे? कुछ माहिरीन का कहना है कि वो पहले ही वापस आ चुके हैं, मगर इंसान के रूप में, दुनिया के ताकतवर तरीन खानदानों के तौर पर। तो फिर अगर ये सब हकीकत है तो आने वाले वक्त में हमें किस चीज के लिए तैयार रहना होगा? क्या हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल होने वाले हैं जहां इंसान जमीन का मालिक नहीं रहेगा बल्कि सिर्फ एक मखलूक के हुक्म का ताबे होगा? कुछ कहानियां बताती हैं कि निफिलियम हमेशा जुल्म करने वाले नहीं थे। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो इंसान से मोहब्बत करते थे, जो इंसान को तरक्की देना चाहते थे। अगर ये बात सच है तो मुमकिन है कि जब वो वापस आएं तो कुछ निफिलियम इंसानों का साथ भी दें और तब दुनिया में एक नई जंग शुरू होगी। निफिलियम के वो गिरोह जो इंसानों पर राज करना चाहते हैं बमुकाबला वो गिरोह जो इंसानों के साथ रहना चाहते हैं। अब जरा एक मंजर सोचें। बड़े शहरों में जैसे न्यूयॉर्क, लाहौर, लंदन, मॉस्को, आसमान पर देवकामत मखलूकात का साया पड़ रहा है। लोग खौफ के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे। हुकूमतें हंगामी हालात का ऐलान कर रही हैं। फौजी टैंक और जहाज तैयार खड़े हैं, मगर किसी को यकीन नहीं कि ये सब कारामद होंगे। और ऐसे में निफिलियम अपने नुमाइंदे भेजते हैं जो ऐलान करते हैं ये जमीन अब हमारी है, तुम सब हमारे मातहत हो। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त लोगों के दिलों पर क्या गुजरेगी? एक तरफ मौत का खौफ, दूसरी तरफ ये यकीन कि सब कुछ खत्म हो चुका है। और शायद यही वो लम्हा होगा जब इंसान अपनी असल पहचान की तलाश करेगा।
کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، کچھ کہیں گے کہ یہ انسان کا انجام ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ یہ تو صرف آغاز ہے۔ اگر نیفیلیم واقعی واپس آ گئے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ کسی بڑے فلکیاتی یا زمینی واقعے کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ یہ کوئی آسمانی روشنی، بڑے جہاز، یا اچانک کسی علاقے میں ان کا وجود ہو سکتا ہے۔ اس لمحے میں سب سے پہلے خوف اور تجسس پیدا ہوگا۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور حکومتیں ہل جائیں گی۔ جیسے ہی وہ سامنے آئیں گے، وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ زمین ان کی ہے اور انسان ان کے ماتحت ہیں۔ یہ بات سیدھے الفاظ میں یا علامتی انداز میں ہو سکتی ہے۔ ان کی زبان ہر انسان اپنی اپنی زبان میں سمجھے گا تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ دنیا کی بڑی طاقتیں، امریکہ، چین، روس وغیرہ، فوجی طاقت آزمانے کی کوشش کریں گے۔ میزائل، ایٹمی ہتھیار یا جدید ٹیکنالوجی ان پر استعمال کی جائے گی، لیکن امکان ہے کہ یہ سب ناکام ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی یا طاقت ہوگی جو انسانی ہتھیاروں کو بے اثر کر دے گی۔ جیسے ہی وہ ظاہر ہوں گے، دنیا کے مذاہب میں بڑی بحث چھڑ جائے گی۔ کچھ انہیں فرشتے یا نجات دہندہ مانیں گے، کچھ انہیں شیطان کی اولاد کہیں گے۔ یہ صورتحال اربوں لوگوں کے ایمان کو ہلا دے گی۔ بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوں گے۔ سائنسی دنیا کے لیے یہ ایک جھٹکا ہوگا۔ موجودہ تھیوریز جیسے ارتقاء، کائنات کی تخلیق اور انسانی تاریخ پر سوال اٹھ جائیں گے۔ اگر نیفیلیم خود کو انسان کا خالق یا اصل مالک کہیں گے تو سائنسدانوں کو اپنی تخلیقات اور تصورات نئے سرے سے سوچنے پڑیں گے۔ عام انسان خوف اور بے یقینی کا شکار ہوں گے۔ کچھ لوگ ان کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی اطاعت قبول کر لیں گے تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ کچھ مزاحمت کریں گے اور خفیہ تحریکیں بنائیں گے۔ دنیا غلامی اور بغاوت کے بیچ تقسیم ہو جائے گی۔ نیفیلیم ممکنہ طور پر ایک نیا عالمی نظام قائم کریں گے۔ پرانی حکومتیں ختم ہو جائیں گی یا ان کے ماتحت چلیں گی۔ انسانوں سے محنت لی جائے گی اور وہ اپنے چنے ہوئے افراد کو خاص علم اور طاقت دیں گے تاکہ باقیوں پر وہ حکومت کر سکیں۔ جیسے ہی غلامی بڑھے گی، کچھ لوگ بغاوت کریں گے۔ یہ بغاوت پہلے چھوٹی ہوگی، پھر بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہے۔ لیکن نیفیلیم کے خلاف لڑائی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس طاقت بھی ہے اور علم بھی۔ اس کے بعد دو ہی راستے ہوں گے، یا تو انسان مکمل طور پر ان کے ماتحت غلام بن کر رہ جائیں، یا پھر انسان اپنی قربانیوں اور علم کے ذریعے ان کے خلاف کوئی ایسا راز تلاش کریں جس سے انہیں شکست دے۔ لیکن ایک اور امکان بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ سب پہلے ہی ہمارے درمیان موجود ہوں اور ہم صرف ان کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ کچھ چہرے جو ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں، شاید وہ انسان نہ ہوں بلکہ انہی کی اولاد ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے فیصلے، جنگیں اور ترقی دراصل انہی کی مرضی سے ہو رہی ہو، اور ہو سکتا ہے یہ وہی دجال ہوں جن کا ہمیں انتظار ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم کب تک اندھے رہیں گے؟ کب تک یہ سب ایک راز کی طرح چھپا رہے گا؟ انسان نے ہمیشہ آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن کیا ہم اس بار بھی اتنے مضبوط ہوں گے، یا پھر یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور انسان اپنی پہچان کھو بیٹھے گا؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا، اور وقت ہمیشہ کسی کا غلام نہیں رہا۔ شاید آنے والا کل ہی سب کچھ ظاہر کر دے، اور تب سچ ہم سب کے سامنے کھڑا ہوگا، چاہے ہم اس کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں۔ آخر کار سوال صرف ایک رہ جائے گا، کیا انسان اپنی قسمت کا مالک ہے یا ہمیشہ سے کسی اور کے کھیل کا مہرہ ہے؟ اگر واچرز واقعی لوٹ آئے تو ہماری آزادی صرف ایک خواب رہ جائے گی، یا شاید یہی لمحہ ہماری اصل آزمائش ہو۔ فیصلہ انسانیت کو خود کرنا ہوگا، جھکنا ہے یا لڑنا ہے۔